الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید وانتم حرم ان اللہ یحکم ما یرید صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے بابرکت نام سے آج ہم قرآن حکیم کی 5ویں سورت کا آغاز کر رہے ہیں، یعنی سورہ مائدہ کا۔ یہ قرآن حکیم کی بھی 5ویں سورت ہے اور قرآن حکیم کو مکی اور مدنی صورتوں کے اعتبار سے یا فہم قرآن کے اعتبار سے جو ہم نے 7 ابواب میں تقسیم کیا تھا، اس کے ابھی ہم پہلے ہی باب میں ہیں اور یہ اس باب کی بھی 5ویں سورت اور آخری سورت ہے۔ جیسا کہ یہ عرض کیا گیا تھا کہ اس باب میں، یہ جو پہلا باب ہے، اس میں 5 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت مکی ہے، سورہ فاتحہ، اور اس کے بعد پھر 4 مدنی صورتیں ہیں جو کہ آپس میں جوڑوں کی شکل میں ہیں۔ سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، یہ ایک جوڑا، اور سورہ نساء اور سورہ مائدہ، یہ دوسرا جوڑا۔ اس باب کا جو عنوان ہے وہ عرض کیا گیا تھا کہ یہ یہود و نصارہ پر اتمام حجت، ان کی جگہ ذریت ابراہیمی کی ایک دوسری شاخ بنی اسماعیل میں سے امت مسلمہ کی تاسیس، پھر ان کے تزکیہ اور تطہیر، اور ان کے ساتھ اللہ کے آخری عہد و پیمان کا بیان، یہ اس پورے باب کا موضوع ہے۔ اس کے اندر جہاں تک تعلق ہے یہود و نصارہ پر اتمام حجت اور ان کی جگہ ذریت ابراہیمی کی یہ دوسری شاخ بنی اسماعیل، ان کی بحیثیت امت مسلمہ تاسیس، اس کا تذکرہ اس کی ابتدائی 2 صورتوں میں انتہائی تفصیل سے ہمارے سامنے آ چکا، یعنی سورہ بقرہ میں اور سورہ آل عمران میں، جس میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر اتمام حجت بھی کیا اور بنی اسماعیل کو امت مسلمہ کی حیثیت سے جاری فرمایا۔ سورہ بقرہ کی اس آیت کے روح سے کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ اس کے بعد پھر اس امت مسلمہ کو جو شریعت کے احکام دیے گئے اور ان کو تزکیہ اور تطہیر کے جو احکام اللہ تعالیٰ نے جو دینے کا وعدہ کیا تھا، وہ وعدہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء اور سورہ مائدہ میں پورا کیا۔ سورہ نساء کا جیسا کہ میں نے عنوان ہی آپ کے سامنے یہ عرض کیا تھا کہ اس کا عنوان ہی یہی ہے کہ امت مسلمہ کے لیے ایک صالح معاشرے کی اساسات، ایک صالح معاشرے کی بنیاد فراہم کرنا۔ اور اس سورہ مائدہ جو کہ اسی سورہ نساء کا جوڑا ہے، اس کا عنوان ہے کہ اس امت مسلمہ پر اتمام نعمت، یعنی شریعت کے اعتبار سے تکمیل کر دینا، اتمام کر دینا، اور اس امت مسلمہ کے ساتھ اللہ کا آخری عہد و پیمان کا بیان، یہ اس سورہ مائدہ کا اصل موضوع ہے۔ اس سورہ مائدہ کا یہ عنوان قائم کیا جا سکتا ہے کہ اس امت پر اتمام نعمت اور اس کے ساتھ اللہ کے آخری عہد و پیمان کا بیان۔ اس صورت میں امت مسلمہ سے آخری امت کی حیثیت سے اپنے آخری کلام اور کامل شریعت پر پوری پابندی کے ساتھ قائم رہنے اور اس کو قائم کرنے کا اللہ تعالیٰ نے عہد و پیمان لیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ عہد لیا ہے کہ اب یہ تمہیں آخری شریعت دی جا رہی ہے اور یہ شریعت کی تکمیل ہو رہی ہے، کامل شریعت دی جا رہی ہے، تو لہٰذا تم اس پر قائم رہو۔ لہٰذا اس کی ابتدائی آیت میں اس بات کو بیان کیا اللہ تعالیٰ نے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ ابھی ہم اس کا ترجمہ بھی پڑھیں گے کہ میں نے تمہارے لیے اپنی نعمت کا اتمام کر دیا، تمہارے لیے شریعت کی تکمیل کر دی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان کیا کہ یہود و نصارہ کی طرح ان سے بھی ہم نے عہد لیا تھا اور ان سے بھی ہم نے میثاق لیا تھا کہ اس شریعت پر تم پابند رہنا، اس کو قائم کرنا اپنے اوپر بھی، لیکن انہوں نے بےدہدی کی اور اس پر عمل پیرا وہ نہیں ہوئے۔ اور سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران میں اس بات کو بیان کر دیا گیا کہ اسی وجہ سے پھر ہم نے ان کو معزول کر دیا، اور اے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی اے وہ لوگ جو کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے کر آ گئے ہیں، اب تم کو یہ شریعت دی جا رہی ہے، تم کو یہ دین اب دیا جا رہا ہے اپنی کامل شکل کی حیثیت سے، تو لہٰذا اس کو مضبوطی سے تھامے رکھو، اس پر عمل پیرا ہو، اس کو قائم کرو، اس کو قائم کرو انفرادی سطح پر بھی اور اس کو قائم کرو اجتماعی سطح پر بھی۔ لہذا ارشاد ہو رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو اپنے عہد کو پورا کرو، اپنے معاہدوں کو پورا کرو۔ یہ عہد و معاہدہ جو تم کرتے ہو اس کو تم پورا کیا کرو، اور یہ اللہ تعالیٰ سے اب یہ جو تمہارا اس شریعت پر پابند رہنے کا عہد ہے اس کو بھی پورا کرو۔ احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم، اس عہد کو پورا کرنے کے فوراً بعد پھر اللہ تعالیٰ اس بات کو بیان کر رہے ہیں کہ تمہارے لیے ہم نے یہ چیزیں اب حلال کر دی ہیں، یعنی وہ پاکیزہ کھانے تمہارے لیے ہم نے حلال کر دیے کہ جو کہ ہم نے یہود پر اور سابقہ شریعت اور سابقہ امت پر جس کو کہ ہم نے حرام ٹھہرا دیا تھا، اس لیے کہ انہوں نے عہد کو پورا نہیں کیا، وعدے کو وفا نہیں کیا، اس میثاق کا انہوں نے پاس نہیں کیا،
تو ہم نے ان پر بہت ساری چیزیں جو کہ حلال تھی ان پر حرام کر دیا۔ تو لہٰذا مسلمانوں تم اب اس عہد کو پورا کرو، اب ہم تمہارے لیے ساری پاکیزہ چیزیں حلال ٹھہرا رہے ہیں، یعنی وہ چیز کہ جو کہ سابقہ شریعت پر حرام کی گئی تھی اب تمہارے لیے حلال ہے کہ احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم، حلال ٹھہرا دیے گئے ہیں تم پر تمام مویشی چوپائے سوائے اس کے کہ جو کہ تم کو پڑھ کر سنائے جا رہے ہیں۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ وہ استثناء بیان کر دیں گے کہ یہ چیزیں ہیں جو کہ کھانے پینے کی چیزوں کے معاملات میں یہ چیزیں ہیں کہ جو کہ تم پر حرام کی گئی ہیں۔ یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ تم پر تمام مویشی چوپائے بہیمۃ الانعام قسم کے تمام جانور حلال کر دیے گئے۔ یہ بہیمۃ الانعام کون سے جانور ہیں؟ یعنی وہ جو کہ چوپائے ہیں، چار پایوں سے چلنے والے، اور وہ جو کہ گھاس پھوس کھاتے ہیں، گھاس پھوس اور سبزہ جن کی خوراک ہے، جو کہ گوشت خور نہیں ہے، در حقیقت وہی بہیمۃ الانعام قسم کے جانور کہلاتے ہیں، جس میں یعنی بھیڑ ہے، بکری ہے، دمبا ہے، گائے ہے، اونٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بات کو بیان کر رہے ہیں یہ سب تمہارے لیے اب حلال کر دیا، الا ما یتلی علیکم، سوائے اس کے کہ جو کہ تم کو ابھی ہم پڑھ کر سنا دیں گے، جس کے بارے میں تمہیں تاکید کر دی جائے گی۔ غیر محل الصید وانتم حرم، مگر شکار کو حلال مت جانو اس وقت کے جب کہ تم حالت احرام میں ہو، یعنی جب تم احرام باندھ کر اللہ کے گھر کے قصد کے لیے نکلو، اللہ کے گھر کے ارادے سے نکلو، تو پھر یہ ہے کہ تم شکار نہیں کر سکتے، تم پر شکار حرام کیا گیا۔ ان اللہ یحکم ما یرید، اور یہ اللہ تعالیٰ کے احکام ہے، لہذا اس پر عمل پیرا ہو، اور بے شک اللہ تعالیٰ تو حکم دیتا ہے جیسا کہ وہ چاہتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو حرمت پامال مت کرو، اپنے اوپر حلال نہ کر لو، یعنی حرمت پامال نہ کرو اللہ کے شاعر کی، اللہ کی نشانیوں کی۔ شاعر شعیرہ کی جمع ہے، شعیرہ وہ چیز ہے کہ جس سے کہ شعور حاصل ہو، عام معلوم معنوں میں، عام ترجموں میں ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ نشانی، یعنی کسی کی نشانی جو ہوتی ہے اس سے ہمیں اس کی یاد آ جاتی ہے، اس کا شعور آ جاتا ہے۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، یعنی جس کو اللہ تعالیٰ نے بطور علامت، یعنی بڑی بڑی حقیقتوں کو جس کو اللہ تعالیٰ نے بطور علامت تمہارے لیے مقرر کر دیا ہے، جیسے کہ یہ بیت اللہ اللہ تعالیٰ کا گھر، جیسے کہ یہ حجرہ اسود جو کہ یمین اللہ ہے اللہ تعالیٰ کی کے ہاتھ کے لیے بطور علامت ہے، تو اللہ تعالیٰ اس بات کو بیان کر رہے ہیں کہ اس طرح کی ساری چیزیں جو کہ اللہ تعالیٰ کے شاعر ہیں، جو کہ اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے، یعنی جس کے ذریعے سے تم بڑی بڑی حقیقتوں کا ادراک حاصل کر لیتے ہو، جو کہ بطور علامت تمہاری لیے مقرر کی گئی ہیں، ان کی حرمت کو پامال مت کرو، ان کی توقیر کرو، ان کا احترام کرو۔ ولا الشہر الحرام، اور اسی طرح حرمت والے مہینے ان کا بھی خاص خیال رکھو، ان کی حرمت کو پامال مت کرو۔ ولا الہدیہ، اور جو ہدی کے جانور ہیں، یعنی وہ جو قربانی کے جانور ہیں، وہ بھی تمہارے لیے محترم ہیں۔ ولا القلائد، اور وہ جس کے کہ گلے میں پٹے باندھے ہوتے ہیں، جس کے گلے میں پٹے لٹکے ہوتے ہیں، یعنی ان کا یہ معاملہ تھا کہ وہ جانور کہ جو کہ نیاز کعبہ ہوتے تھے، جن کو کہ کعبہ کے پاس جا کر اللہ کے نام سے ذبح کرنا ہوتا تھا، ان کے گلے میں پٹے باندھ دیے جاتے تھے، یعنی وہ ہدی کے جانور جو وہ اپنے ساتھ لے کے چلتے تھے، اس کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ بھی تمہارے لیے محترم ہیں۔ ولا آمین البیت الحرام، اور وہ شخص جو کہ قصد کرنے والا ہے اللہ کے گھر کا، یعنی وہ جو کہ عازمین ہے بیت الحرام کا، جو عازمین حجاج ہیں، جو عمرے کے لیے قصد کر کے نکلے ہیں، وہ شخص بھی محترم ہے کہ جو کہ احرام باندھ کر نکلا ہے، تو لہذا اس کا بھی خاص خیال رکھو، اس کو بھی محترم جانو۔ کہ ولا آمین البیت الحرام یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا، کہ وہ جو کہ عازمین بیت الحرام ہیں وہ چاہتے ہیں اپنے رب کا فضل اور اس کی رضا، اس کی خوشنودی کے وہ طلبگار ہیں۔ وَإِذَا حَلَلْتُمْ، اور جب تم حلال ہو جاؤ، یعنی جب تم احرام کھول دو، فَاسْتَادُوا، تو بس اب تم شکار کر سکتے ہو، یعنی حالت احرام میں شکار منع ہے، ہاں جب تم احرام کھولو تو آپ شکار کرو۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا، اور اس قوم کی دشمنی کہ انہوں نے تم کو روکا تھا مسجد حرام سے، یعنی مشرکین مکہ کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ وہ جو کہ تم کو مسجد حرام میں حج کرنے سے اور عمرہ کرنے سے روکتے تھے، اس کی بنا پر تم نے ان کو دشمن سمجھ لیا، تو یہ اس کا باعث نہ بنے کہ ان تعتدوا، کہ تم اب ان کے ساتھ بھی زیادتی کرو، یعنی اب تم کو غلبہ نصیب ہو چکا ہے، اب اس بیت اللہ کے تم متولی ہو چکے ہو، تو اب تم کو یہ چیز آمادہ نہ کرے کہ تم جو ہے اب تم ان سے دشمنی کرو، اس لیے کہ تم کو انہوں نے مسجد حرام سے روکا تھا، لہٰذا تم ان کے ساتھ ہرگز زیادتی مت کرو۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، اور تعاون کرو نیکی کے کام میں اور تقویٰ کے کام میں، یعنی اچھے کام میں، نیکی اور تقویٰ کے کام میں تو تم آپس میں ایک دوسرے سے تعاون کرو۔ اور وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور برائی کے کام میں اور زیادتی کے کام میں ہرگز ایک دوسرے سے تعاون مت کرو، یعنی نیکی کا کام اگر ہے تو بڑھ چڑھ کر اس کو کرو، اور اس میں آپس میں ایک دوسرے سے تم تعاون بھی کرو، ایک دوسرے کا ساتھ بھی دو، لیکن
انہوں نے اس برائی کا آغاز کیا تھا کہ تم کو مسجد حرام سے روکا تھا، تو لہٰذا اس سے کہیں تم اس بات پر آمادہ نہ ہو جاؤ کہ تم ان کے ساتھ برائی کرو یا ان کے ساتھ زیادتی کرو۔ تو یہ برائی اور زیادتی کے کام میں ہرگز ایک دوسرے کے ساتھ تعاون مت کرو۔ یہ ایک عمومی حکم بھی ہے کہ نیکی کے کام میں ایک دوسرے سے تعاون کرنا چاہیے، اس کی مدد کرنی چاہیے، اور ہرگز کسی برائی اور زیادتی کے کام میں کسی کا ساتھ نہیں دینا چاہیے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اللہ ہی کا تقوی اختیار کرو۔ ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ تبارک تعالیٰ تو بہت سخت ہے عذاب کے معاملے میں بھی۔ حرمت علیکم المیتہ، اب وہ بات جو کہ بیان کیا گیا تھا کہ تم پر تو تمام مویشی جانور حلال ہیں، حلال کر دیے گئے ہیں سوائے اس کے کہ جو کہ تم کو یہ پڑھ کر سنائے جا رہے ہیں۔ تو اب اللہ تعالیٰ اس آیت نمبر 3 میں جو استثناء ہے اس کو پڑھ کر سنا رہے ہیں کہ حرمت علیکم المیتہ، تم پر حرام کر دیے گئے ہیں میتہ، مردار، یعنی جو مردار ہیں، اور مردار کا لفظ سے سب واقف ہیں کہ جو خود بخود مر جائے، جس کو کہ ذبح نہ کیا جائے، وہ تمہارے لیے حرام کر دیا گیا۔ والدم، اور خون تمہارے لیے حرام کر دیا گیا۔ اور سورہ الانعام کی آیت نمبر 145 میں اس بات کو بیان کر دیا گیا کہ دمم مسفوحا، کہ وہ جو کہ بہتا ہوا خون ہے وہ تمہارے لیے حرام ہے، یعنی وہ خون جو کہ گوشت میں کسی طرح لگ جاتا ہے، یا یہ ہے کہ وہ کلیجی کے شکل میں ہو یا تلی کے شکل میں ہو، جو کہ بہتا ہوا خون نہیں ہے، وہ تمہارے لیے جائز ہے۔ ہاں، بہتا ہوا خون یہ تمہارے لیے حرام ہے۔ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ، اور خنزیر کا گوشت تمہارے لیے حرام قرار دیا گیا، یعنی خنزیر کے بارے میں یہ شبہ ہو سکتا ہے کہ شاید یہ بھی بہیمۃ الانعام قسم کے جانور ہیں، یعنی بھیڑ بکری اور چوپائے کے مانند ہے شاید یہ جانور، لیکن اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا تم کو اگر یہ بھیڑ بکری چوپائے کے مانند لگتا بھی ہے، لیکن اصلاً یہ گوشت خور جانور ہے اور یہ درندہ ہے، تو لہٰذا اس کا گوشت بھی اب تمہارے لیے حرام کر دیا گیا۔ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ، اور وہ جس پر کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کا نام پکارا جائے، یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور نام کے ساتھ اس کو ذبح کیا جائے، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی خوشنودی کے لیے اس کو ذبح کیا جائے، تو وہ بھی اب تمہارے لیے اللہ تعالیٰ اس بات کو بیان کر رہے ہیں کہ وہ بھی تمہارے لیے حرام ہے۔ یعنی ان 4 معاملات میں مغالطہ لاحق ہو سکتا ہے کسی کو، اور اس کا تذکرہ ہم سورہ بقرہ میں بھی پڑھ چکے کہ ایک تو مردار کے بارے میں مغالطہ لاحق ہو سکتا ہے کہ یہ جانور جو ہے یہ تو کھانے پینے کا ہے، لیکن یہ خود مر گیا، اس کو تم نے اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ ذبح نہیں کیا، تو اس سے یہ مغالطہ لاحق ہو سکتا ہے کہ شاید یہ بھی حلال ہو، تو اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا کہ یہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے۔ اسی طرح جب جانور کا گوشت حلال ہے تو اس کا خون کے حلال ہونے میں بھی مغالطہ لاحق ہو سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا کہ یہ بہتا ہوا خون جو ہے، لکوڈ کی شکل میں جو خون ہے، وہ بھی تمہارے لیے جائز نہیں۔ اور اسی طرح جیسے کہ میں نے بتایا کہ خنزیر کے بارے میں یہ مغالطہ لاحق ہو سکتا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں بیان کر دیا کہ یہ بھی تمہارے لیے حلال نہیں ہے، اور جس پر اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو، یعنی اللہ ہی کے نام کے ساتھ تم کو ذبح کرنا چاہیے، اس لیے کہ تم کسی جانور کی جب جان لے رہے ہو تو اس میں اللہ تعالیٰ کا اذن شامل ہونا تمہارے لیے ضروری ہے، اللہ تعالیٰ کی اجازت شامل ہونا تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم محض گوشت کھانے کے لیے ایک جاندار کی جان لے رہے ہو، تو اس کی تمہیں اجازت کس نے دی؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان کیا کہ اس کی اجازت تم کو میں نے دی ہے، لیکن میری اجازت کی یہ علامت ہے کہ تم جب بھی اس کی جان لو، اس کو ذبح کرو، تو اس پر میرا نام پکارو، لہذا بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر یا میرا نام اس کو پکار کر تم اس کی جان لو، تو اس سے یہ مراد ہو جائے گا کہ یہ تم اللہ تعالیٰ کی اجازت سے اس کی جان لے رہے ہو، ورنہ کسی جاندار کی جان لینا کی تم کو اجازت نہیں ہے۔ تو لہذا جس پر اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کا نام پکارا جائے وہ بھی تمہارے لیے حلال نہیں۔ والمنخنقۃ، پھر اس کی مزید وضاحت کی گئی، یعنی اس مردار کی میتہ کی اللہ تعالیٰ نے پھر مزید وضاحت کی، اس کی مزید اقسام کو بیان کیا کہ وہ جو کہ گلا گھونٹنے سے مر گیا ہو، یعنی وہ جانور جو کہ رسی سے بندھا تھا اور اس رسی سے ایسا بل کھایا کہ اس کا گلا گھٹ گیا اور اس سے وہ مر گیا، تو وہ بھی مردار ہے، تو اس کا گوشت بھی تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ والموقوذۃ، اور وہ جو کہ چوٹ کھا کر مر گیا ہو، یعنی اس کو کوئی ایسی چوٹ آیا، زخم آیا کہ اس کی وہ تاب نہ لا سکا اور وہ مر گیا، تو وہ بھی تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ والمتردیۃ، اور وہ جو کہ گر کر مرا ہو، اوپر سے کہیں سے بلندی سے گرا اور گر کر مر گیا، تو وہ بھی تمہارے لیے حلال نہیں ہے۔ والنطیحۃ، اور وہ جس کو کہ سینگ مارا ہو، کسی دوسرے جانور نے اس کو کسی ایسی طرح سے سینگ مار دیا کہ اس کی موت واقع ہو گئی، تو اب وہ جانور بھی تمہارے لیے حلال نہیں ہے۔ وما اکل السبع الا ما ذکیتم، اور وہ جیسے کہ جس درندے نے کھا لیا ہو سوائے اس کے کہ تم نے اس کو ذبح کر لیا، یعنی درندے نے کھا لیا لیکن یہ کہ ابھی اس کے اندر جان باقی تھی اور تم نے اس کو صحیح طریقے سے جو ذبح کرنے کا طریقہ ہے، تزکیہ جسے کہا جاتا ہے، اس طریقے سے تم نے اگر اس کو ذبح کر لیا تو پھر تو وہ تمہارے لیے حلال ہے، لیکن اگر درندے نے کھا کر اس کو مار دیا، اس کی موت واقع ہو گئی، تو اب وہ تمہارے لیے جائز نہیں۔ وما ذبح علی النصب، اور وہ جس کو کسی استھان پر، کسی عبادت گاہ پر ذبح کیا گیا ہو، یعنی کسی اور کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اس کو ذبح کیا گیا ہو، تو در حقیقت وہ جانور بھی تمہارے لیے جائز نہیں، حلال نہیں ہے۔ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، اور یہ کہ تم اس کو
پانسے کے تیروں کے ذریعے سے تقسیم کرو، یعنی جوئے کے ذریعے سے تم اس گوشت کو تقسیم کرو۔ اس کی تفصیل بھی ہم سورہ بقرہ میں پڑھ چکے کہ ان کا معاملہ یہ ہوتا تھا کہ سردیوں کے راتوں میں وہ بعض لوگوں سے جانور خرید لیا کرتے تھے اور پھر اس کے گوشت پر وہ جوا کھیلتے تھے اور اس کا گوشت غریبوں اور مسکینوں میں تقسیم بھی کرتے تھے اس جوئے کے ذریعے سے۔ تو اس بات کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ یہ طریقہ بھی تمہارے لیے جائز نہیں ہے، تمہارے لیے حلال نہیں۔ ذالکم فسق، یہ سب فسق گناہ کے کام ہیں، یہ جوئے کے کام، اس لیے تم کو یہ حرام کیا گیا کہ جوؤں کے ذریعے سے تم گوشت تقسیم کرو۔ الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، آج کے دن تو کافر تمہارے دین سے مایوس ہو گئے ہیں، انتہائی نا امید ہو گئے ہیں آج کے دن یہ کافر تمہارے دین سے، یعنی اس بات سے مایوس ہو چکے ہیں کہ اب وہ اس دین کو کچھ نقصان نہ پہنچا سکیں گے۔ یعنی بنی اسرائیل نے انتہائی کوشش کی کہ اپنے منہوں کے پھونکوں سے اس چراغ کو بجھا دیں اور اس یہ دین جو تم کو دیا جا رہا ہے اس سے لوگوں کو ورغلا دیں، اس سے تم کو اس معاملے میں پسپا کر دیں، لیکن اب تمہارا غلبہ قائم ہو چکا ہے اور آج یہ کافر، یہ بنی اسرائیل جو کہ کوشش کرتے رہے تمہارے دین کو ختم کرنے کے لیے، اب وہ انتہائی مایوس ہو چکے ہیں۔ فلا تخشوہم واخشون، تو بس اب تم ان سے مت ڈرو، ان کی قوت ٹوٹ چکی ہے اور اب تم مجھے سے ہی ڈرو۔ الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن ہم نے تمہارے لیے اپنے دین کو مکمل کر دیا، دین کو تکمیل کر دیا، یعنی یہ وہ زمانہ ہے کہ اب دین تکمیل ہو چکا ہے۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور تم پر میں نے اپنی نعمت کا اتمام کر دیا، تم پر میں نے اپنی نعمت مکمل کر دی، یعنی وہ دین جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دینا شروع کیا تھا، آج اب اس کی تکمیل ہو گئی ہے۔ یہ تکمیل شریعت کی صورت بھی ہے کہ دین کی تکمیل کا اللہ تعالیٰ نے اس میں اعلان کیا کہ یہ شریعت اب تم کو مکمل مل چکی ہے، تو لہٰذا اس پر پابندی سے عمل پیرا ہو، اس پر قائم رہو۔ آج کے دن ہم نے یہ دین تمہارے لیے مکمل کر دیا، تم پر اپنی نعمت کا اتمام کر دیا۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور میں نے تمہارے لیے اسلام کو بطور دین اب پسند کر لیا، یہ اسلام ہے اب یہ تمہارا دین۔ یعنی تم نے اس دین کا فرقہ وارانہ نام رکھ لیا تھا، یہودیت رکھ لیا تھا، تم نے اس دین کا نام نصرانیت رکھ لیا تھا اس دین کا نام، تو اللہ تعالیٰ نے یہودیت اور نصرانیت کو پسند نہیں کیا بلکہ اب تمہارے لیے اسلام کو پسند کیا۔ جیسا کہ یہ بات عرض کی جا چکی ہے کہ یہودیت اور نصرانیت اصل میں اسلام سے پہلے کے فرقے ہیں، جیسے اسلام سے بعد کے فرقے اب ہیں جو کہ ہم جانتے ہیں، دیوبندیت، بریلویت، شیعیت وغیرہ وغیرہ۔ تو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ یہ فرقہ وارانہ نام مجھے پسند نہیں جو تم نے اپنے اس اسلام کا رکھ لیا تھا، یہودیت اور نصرانیت، اب یہ میں نے دین اسلام تم کو دے دیا ہے، شریعت کی تکمیل ہو چکی ہے، اب تم اپنا نام، اپنے دین کا یہ نام اسلامی رکھو، مسلمان بن کر جیو، اور تمہارے لیے ہم نے اس اسلام کو پسند کر لیا ہے، تمام فرقوں سے باز آ جاؤ۔ لہٰذا جو بھی تم کو احکام دیے جا رہے ہیں میرے دین کے سلسلے میں، اس پر پابندی کرو، اس پر کاربند رہو۔ یہ تو جملہ معتذر کے طور پر یہاں پر اس بات کو بیان کیا گیا، اب گفتگو سلسلہ وہیں سے جوڑا جا رہا ہے کہ تم پر یہ چیزیں حرام ہیں جو کہ تم پر حرام کر دی گئی ہیں، ان چار چیزوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیا۔ اس کے بعد پھر اب اس کا استثناء بیان کر رہے ہیں کہ فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ فِي الْإِثْمِ، پھر جو شخص بھوک سے لاچار ہو جائے اور وہ کسی گناہ کی طرف مائل نہ ہو، یعنی یہ چیزیں اگرچہ تو تم پر حرام ہیں، یہ چار چیزیں اس کا تذکرہ شروع میں بیان کیا گیا کہ مردار حرام ہے، بہتا ہوا خون حرام ہے، خنزیر کا گوشت حرام ہے تم پر، اور وہ شے جس پر اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کا نام پکارا جائے وہ بھی تمہارے لیے حرام ہے۔ لیکن یہ ہے کہ کوئی شخص اگر بھوک سے لاچار ہو گیا ہو، بھوک سے مجبور ہو گیا ہو، اس کے پاس کوئی چارہ نہیں رہا ہو ان چیزوں کے علاوہ کچھ کھانے کا، کہیں حلال چیزیں اس کو مل نہیں رہی، اور وہ کسی گناہ کی طرف مائل بھی نہ ہو، تو پھر یہ ہے کہ وہ اس میں سے اگر کچھ چاہے کھانا تو وہ کھا سکتا ہے، اضطراری حالت میں، اضطراری صورتحال میں وہ ان میں سے کچھ کھا کر اپنی جان بچا سکتا ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو ایسی صورت میں تو بے شک اللہ تعالیٰ بھی بہت بخشنے والا ہے اور انتہائی رحم کرنے والا ہے۔ يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ، یہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ ان کے لیے کیا حلال کیا گیا۔ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ، کہہ دیجئے کہ تمہارے لیے تمام پاکیزہ کھانے حلال کر دیے گئے، یعنی یہود اور نصرانیوں نے اپنی فقہی موشگافیوں کے ذریعے سے بہت سی حلال چیزوں کو بھی حرام کر دیا تھا، کچھ ان کی کرتوتوں کی وجہ سے ہم نے ان پر کچھ چیزیں حرام کر دی تھی، لیکن آج ہم نے تمام پاکیزہ کھانے تمہارے لیے حلال کر دیے ہیں، وہ جو کہ تمہاری فطرت کے اندر پہلے سے ودیت شدہ ہیں، یعنی ہر شخص یہ جانتا ہے کہ انسان کے کھانے کے لیے کیا چیزیں ہیں اور کیا چیز ہے کہ جس سے اس کو ابا کرنا چاہیے، جس سے اس کی فطرت بھی ابا کرتی ہے۔ تو ساری چیزیں جو کہ تمہاری فطرت نے پہلے سے ودیت کیا ہے کہ یہ چیزیں پاکیزہ ہیں، یہ چیزیں طیب ہیں، یہ تمام طیبات تمہارے لیے حلال کر دیے گئے۔ وما علمتم من الجوارح مکلبین، اور وہ جو تم شکاری جانور سدھاؤ شکار پر دوڑانے کے لیے جو تم ایک جانور کو یا کسی کتے کو تربیت دیتے ہو، تو علمونہن مما علمکم اللہ، تم انہیں سکھاتے ہو اس میں سے جو اللہ تعالیٰ نے تم کو سکھایا ہے، ان علم میں سے تم اس اپنے شکاری جانور کو یا اس کتے کو سکھاتے ہو کہ وہ تمہارے لیے شکار کر کے لاتا ہے، تو فکلوا مما امسکنا علیکم، تو بس اس میں سے کھاؤ وہ
جو انہوں نے تمہارے لیے پکڑ لیا، یعنی جن کو تم نے خاص طریقے سے سدھایا اور ٹریننگ دی ہو اور انہوں نے تمہارے لیے اس کو پکڑ لیا ہے، تو وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، تو پس اس پر اللہ تبارک تعالیٰ ہی کا نام لے لو، یعنی جانوروں کو شکار پر چھوڑنے سے پہلے جب ان کو شکار کے لیے چھوڑو تو اس وقت تم اللہ تعالیٰ کا نام لے لو اس پر، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ تعالیٰ ہی سے ڈرو، اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو، إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، بے شک اللہ تعالیٰ تو حساب چکانے میں بہت تیز ہے، بہت جلد ہے کہ اللہ تعالیٰ حساب چکا دے گا۔ الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ، آج کے دن تمہارے لیے تمام پاکیزہ کھانے حلال کر دیے گئے، یعنی اس بات کو بار بار بیان کیا جا رہا ہے کہ یہود اور نصارہ نے بہت سے پاکیزہ چیزوں کو تمہارے لیے حرام کر دیا تھا، اب ساری پاکیزہ چیزیں تمہارے لیے حلال ہیں۔ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ، اور ان لوگوں کا کھانا کہ جن کو کہ کتاب دی گئی ہے، یعنی اہل کتاب کا کھانا، یہ تمہارے لیے بھی حلال ہے، یعنی اہل کتاب کے ہاتھ کا ذبیحہ تمہارے لیے حلال ہے اگر وہ اللہ تعالیٰ کا نام لے کر تمہارے لیے ذبح کرتے ہیں، اگر وہ اللہ تعالیٰ کا نام لے کر ذبح کرتے ہیں تو ان کا کھانا بھی تمہارے لیے حلال ہے۔ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ، اور تمہارا کھانا ان کے لیے بھی حلال ہے، یعنی تم کو جب بیان کیا جا رہا ہے کہ ساری پاکیزہ چیزیں حلال ہیں تو اب ان کے لیے بھی یہ حلال ہیں، یعنی ان پر جو ہم نے ان کی ریشہ دوانیوں کی وجہ سے کچھ چیزیں حرام کر دی تھی تو آج کے دن ہم نے ان پر بھی وہ چیزیں حلال کر دی ہیں کہ جو کہ تم پر حلال ہیں، یعنی اگرچہ وہ تمہاری شریعت کو چاہے نہ مانے لیکن وہ بھی اس بات کو کان کھول کر سن لے کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر اب وہ ساری چیزیں حلال کر دی ہیں جو کہ تم پر حرام کی گئی تھیں پہلے تمہاری اپنے کرتوتوں کی وجہ سے، تو تمہارا کھانا بھی ان پر حلال ہے اور ان کا ذبیحہ اور ان کا کھانا بھی تم پر حلال ہے۔ والمحصنات من المؤمنات، اور اسی طرح پاک دامن عورتیں، محسنہ عورتیں اہل ایمان میں سے وہ بھی تمہارے لیے حلال ہیں۔ والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، اور وہ محسنہ اور پاک دامن عورتیں جن کو کہ ان سے پہلے کتاب دی گئی تھی، یعنی اہل کتاب کی خواتین، وہ بھی اب تمہارے لیے حلال ہیں، یعنی اب تم ان سے نکاح کر سکتے ہو، یعنی تمہارے اب غلبے کا دور ہے۔ اس وقت وہ تمہاری دین سے انتہائی مایوس ہو چکے ہیں، ان کو معلوم ہے کہ اس وقت تمہاری دین کا طوطی بول رہا ہے، تمہارے دین کا غلبہ ہے، تو لہذا اگر تم ان کی خواتین سے اب نکاح کرنا چاہو تو اب تم ان کی اہل کتاب کی خواتین سے نکاح کر سکتے ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب اس بات کا پورا امکان ہے کہ کیونکہ تم غالب آ چکے ہو، وہ تمہارے دین کو بھی قبول کر لیں گے، تمہارے ایمان کو بھی قبول کر لیں گے، یعنی یہ اس دور میں حکم دیا جا رہا ہے جس کو پیش نظر رکھنا چاہیے کہ جب کہ مسلمانوں کا غلبہ تھا، مسلمانوں کی تہذیب، ان کا دین وہ انتہائی غالب تھا، اور کافروں کے بارے میں اس بات کو بیان کیا گیا کہ وہ انتہائی مایوس ہو چکے ہیں، کہ وہ تمہارے دین سے اس بات سے مایوس ہو چکے ہیں کہ الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، یہ جو کافر ہیں یہ تمہارے دین کے بارے میں مایوس ہو چکے ہیں، ان کو معلوم ہے کہ اب کفار کا دین یہ غالب نہیں آ سکتا۔ تو ایسی صورتحال میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان کیا کہ تم ان پاک دامن خواتین جو اہل کتاب کی بھی ہیں تم ان سے اب نکاح کر سکتے ہو، ان کو اپنے نکاح میں لے کے آ سکتے ہو۔ اذا آتیتموہن اجورہن، جب کہ تم انہیں ان کے مہر بھی ادا کرو، ان کو قید نکاح میں لانے کے لیے ان کو مہر بھی دو، یعنی ان کو بھی مہر دینا پڑے گا۔ محسنین غیر مصافحین ولا متخذی اخدان، اور اس بات کو بیان کیا گیا ہمیشہ نکاح کا جب بھی تذکرہ ہوتا ہے، سورہ نساء میں بھی ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس شرط کو خاص طور پر بیان کیا کہ تم کو اس شرط کے ساتھ نکاح کی اجازت دی جا رہی ہے کہ تم بھی پاک دامن رہنے والے ہو، محسنین ہو، اور نہ کہ تم بدکاری کرنے والے ہو اور نہ ہی چوری چھپے تم آشنائی کرنے والے ہو، یعنی نکاح کی اجازت صرف اسی وقت دی جا سکتی ہے خواہ تم اہل ایمان سے کرو یا خواہ تم اہل کتاب سے کرو، جبکہ تمہارے اندر بھی پاک دامنی رہنے کی خواہش موجود ہو، جبکہ تم کوئی غلط حرکت کرنے والے نہ ہو، بدکاری کرنے والے نہ ہو۔ جو لوگ یہ کام کرنا بھی چاہتے ہیں کہ نکاح بھی کریں اور ساتھ ساتھ غلط حرکت بھی کریں، بدکاری بھی کریں، مسلمان معاشرے میں ان کو اس بات کی ہرگز اجازت نہیں ہے کہ وہ نکاح کریں، لہذا بدکار لوگوں کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ نور میں بھی اس کو ہم پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے سختی سے منع کر دیا کہ وہ جو کہ بدکاری کرتے ہیں، کسی مرد کو بھی چاہیے کہ وہ ایسی کسی خاتون سے نکاح نہ کرے، اور کسی خاتون کو بھی چاہیے کہ وہ کسی ایسے مرد سے نکاح نہ کرے۔ اگر تم نکاح کر رہے ہو تو اس بات کو جان لو کہ تم اب پاک دامن رہنے والے ہو، نہ کہ بدکاری کرنے والے اور نہ تم کوئی چوری چھپے آشنائی کرنے والے ہو۔ وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، تو جو کوئی بھی ایمان کا منکر ہو گیا، یعنی یہ سب تو ایمان کے تقاضے ہیں، تم نے اگر اس کو پورا نہیں کیا تو در حقیقت تم نے ایمان کا انکار کر دیا، تو وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ، تو جو کوئی بھی ایمان کا انکار کر دے، ایمان کا منکر ہو جائے، فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، تو اس کے سارے عمل ضائع ہو گئے، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں بہت خسارہ پانے والوں میں سے ہو گیا، نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گیا۔ یہ پاکیزگی کا حکم اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں کہ تم کو پاکیزہ رہنا ہے، پاکیزہ معاشرہ قائم کرنا ہے، یعنی دین کا اصل مقصد یہی پاکیزگی اور یہی تزکیہ ہے۔ تم اگر یہاں پر گھر گرہستی کی زندگی بھی اختیار کرنا چاہتے ہو، نکاح کرنا چاہتے ہو، تو بھی پاکیزہ رہنے کے لیے تم کو اس بات کی اجازت دی جا رہی ہے کہ تاکہ تم پاکیزہ رہو، اور دین کا مقصد یہی پاکیزگی ہے۔ تو لہٰذا اب اللہ تعالیٰ آگے اس بات کو بھی بیان کر رہے ہیں کہ اگر تم اللہ کے حضور حاضر ہونا چاہتے ہو، نماز پڑھنا چاہتے ہو، تو پاکیزگی اختیار کرو
اور پاک صاف ہو کر وضو کر کے اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہو۔ بیان کیا جا رہا ہے کہ یہی پاکیزگی اللہ کے حضور آنے کے لیے بھی مطلوب ہے، تو لہٰذا یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، اے وہ لوگوں جو ایمان والے ہو، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو، فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، تو دھو لو اپنے منہوں کو اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیاں تک۔ یعنی وضو کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے بات کو بیان کر رہے ہیں کہ اپنے منہ کو دھو لو اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھو لو، وامسحوا برؤوسکم، اور اپنے سروں کا مسح کر لو، وارجلکم الی الکعبین، اور اپنے پاؤں کو ٹخنے تک دھو لو۔ یعنی یہ وضو کے یہ 4 ارکان اللہ تعالیٰ نے بیان کیے کہ یہ 4 چیزیں جو ہیں وہ تمہیں دھو لینی چاہیے۔ 3 چیزیں تو دھونے سے متعلق ہے اور ایک ہے صرف مسح کرنا سر کا، یعنی اپنے منہ کو دھو، اور منہ ہی میں چونکہ یہ شامل ہوتا ہے ناک اور منہ بھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سنت جاری فرمائی، اس طریقے کو جاری فرمایا کہ وضو سے پہلے سب سے پہلے اپنے منہ کو میں بھی پانی ڈالتے تھے، اس کو بھی دھوتے تھے، اور اپنے ناک کو بھی دھوتے تھے۔ یہ اصل میں اپنے وہی منہ کو دھونے کی قول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی اچھے طریقے سے اور بہتر طریقے سے سر انجام دینے کے لیے منہ میں پانی ڈالنا اور ناک میں پانی ڈالنا بھی ضروری قرار دیا، اور پھر اپنے ہاتھوں کو اپنے کوہنیوں تک دھو لو، اور سر پر گیلے پانی سے اپنے سر پر پورے کے پورے سر پر مسح کرو، اور اپنے پاؤں کو ٹخنوں تک دھو لو۔ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا، لیکن اگر تم حالت جنابت میں ہو تو پھر خوب پاکیزگی حاصل کرو، یعنی پھر نہا کر پاکیزگی حاصل کرو۔ حالت جنابت میں ہو، تم نے تعلق قائم کیا ہے تو لہٰذا یہ جنابت تم پر قائم ہو گئی، تو اس وقت یہ وضو کافی نہیں رہے گا، بلکہ یہ ہے کہ تمہیں غسل کرنا ہوگا اور نہا کر پاکیزگی حاصل کرنی ہوگی، تب تم اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہو۔ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، اور اگر تم میں ہو کوئی مریض اور یا وہ ہو حالت سفر میں، أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ، اور یا تم میں سے کوئی آیا ہو بیت الخلاء سے، أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ، یا یہ کہ تم نے عورتوں سے صحبت کی ہو، فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً، اور تم نہ پاؤ پانی، فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، تو پھر تم پاک مٹی کا قصد کر لو، تو پھر تم پاک مٹی کا تیمم کر لو، پاک مٹی کا ارادہ کر لو، اور اس کے ذریعے سے کیا کرو کہ فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ، تم اپنے منہوں کو بھی اس کے ذریعے سے مسح کر لو، پاک مٹی پر اپنے ہاتھ پھیر کر، اور اپنے ہاتھوں پر کو بھی مسح کر لو۔ ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ تم پر کوئی تنگی کرے۔ یعنی اس بات کو بیان کیا کہ اگر تم پانی نہ پا سکے ہو، پانی موجود نہ ہو، اور یا یہ ہے کہ کسی بیماری کی وجہ سے تم کو پانی نہ ملے اور تمہیں وضو کی ضرورت ہو یا غسل کی ضرورت ہو، تو ان دونوں جگہ پر تم تیمم کر سکتے ہو پاک مٹی کا، تو لہذا پاک مٹی کا قصد کر کے اس سے اپنے چہروں کو اور اپنے ہاتھوں پر اس پر مسح کر لو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تم پر کوئی سختی نہیں چاہتا، تنگی نہیں چاہتا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا یہ مطالبہ نہیں ہے کہ تم ہر حال میں پانی کو کہیں نہ کہیں سے دستیاب کرو، خواہ تمہیں ملے یا نہ ملے، یا یہ ہے کہ تم مریض ہو، بیمار ہو، اور پانی کا استعمال تمہارے لیے خطرناک ہے تمہارے صحت کے اعتبار سے، تو اللہ تعالیٰ تم پر لازم کہہ رہا ہے کہ تم اس پانی کو استعمال کرو، نہیں، بلکہ تم یہ صرف ارادہ کر سکتے ہو پاک مٹی کا، اور یہ تیمم جو ہے یہ تمہارے لیے وضو کا بھی قائم مقام بن جائے گا اور غسل کا بھی قائم مقام بن جائے گا۔ وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ، اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے کہ وہ تمہیں پاک کرے، وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ، اور تم پر اپنی نعمت کا اتمام کر دے۔ یعنی اس طرح سے تم کو اپنی شریعت دے رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ تم پر اپنی نعمت کا اتمام کر رہا ہے، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم اس کے شکر گزار بندے بنو، تاکہ تم اس کا احسان مانو۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُم بِهِ، اور یاد کرو اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو اور اس عہد کو جو کہ تم نے اس سے باندھا تھا، اذ قلتم سمعنا وَأَطَعْنَا، جبکہ تم نے کہا کہ ہم نے سنا اور ہم نے مان لیا۔ یعنی تم نے اس شریعت کو جو قبول کیا ہے، اس اسلام کو جو قبول کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے در حقیقت ایک عہد باندھا ہے، ایک میثاق باندھا ہے کہ ہم اس کو سنیں گے، اللہ تعالیٰ کے احکام کو ہم سنیں گے اور پھر ہم اس پر عمل پیرا ہوں گے، ہم اس کی اطاعت کریں گے۔ کہ جب کہ تم نے یہ کہا کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی، تو یہ عہد اور اس میثاق کو تم یاد رکھو، واتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچو۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ تبارک تعالیٰ تو سینوں کے بیدوں کو جاننے والا ہے، دل کے بیدوں کو بھی اللہ تبارک تعالیٰ جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے کلام کا فہم عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔